سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا گیا کہ اگر اس کو ضمہ دیتے تو ایسی صورت میں مجہول سے التباس لازم آتا، کسرہ دیتے تو تی علم کی لغت سے التباس لازم آتا۔ تو فرمایا پھر کہ آپ نے فتح دیا تو فتح میں بھی تو التباس لازم آ رہا ہے دوسرے تمام صیغوں سے، غائب سے اور غائبہ سے، دونوں کے درمیان۔ تو فرمایا نہ تو ضمہ دے سکتے تھے نہ کسرہ دے سکتے تھے، ہم نے اگرچہ التباس لازم آ رہا تھا لیکن ہم نے فتح ہی دیا، کیونکہ فتح کا دینے میں دوسرے اس کی تمام جو اس کی نظائر ہیں ان سے بھی موافقت ہو رہی ہے، ان میں بھی سب میں فتح ہی فتح ہے، اضرب تضرب نضرب سب میں فتح ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ اس کی وجہ ترجیح یہ ہے ہمیں اسے دینے کی کہ فتح اخف الحرکات ہے۔ تو وجہ ترجیح یعنی سوال ہوا کہ آپ نے کیوں دیا اس کو، سب میں التباس لازم آ رہا تھا، تو ہم نے کہا اوروں کے اندر وجہ ترجیح نہیں تھی اور اس کے اندر وجہ ترجیح یہ ہوئی کہ یہ فتح اخف الحرکات ہے اور وہ دونوں ثقیل حرکتیں تھیں، اور جب دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو ثقیل کے مقابلے میں خفیف کو ترجیح دی جاتی ہے۔ پھر فرمایا گیا فَإِنْ قِيلَ لِمَا أُدْخِلَ فِي آخِرِ الْمُسْتَقْبِلِ نون، مستقبل کے آخر میں نون کیوں داخل کیا گیا؟ جیسے آپ پڑھتے ہیں یضربان، تضربان، یضربون وغیرہ، تو مستقبل کے آخر میں نون کیوں داخل کیا گیا؟ یعنی فرماتے ہیں قلنا علامۃ للرفع، رفع کی علامت کے طور پر، رفع کی علامت کے طور پر اس لیے نون کو داخل کیا گیا، علامت رفع کے طور پر۔ ضمیر جو ہے جب ہم نے اس کے صیغے جو بنائے تھے، جب مضارع سے ملا ضمیر تثنیہ تو یضربا بنا، یعنی جب واو ملا تو یضربو بنا، اور جب مخاطب مفردہ سے ملی تو تضریبی بنا۔ اب یہ ایسے صیغے تھے، اب ان میں جو ہے کہ یہاں پر یہ حالت نسبی میں، حالت نسبی یا جری میں ہوتے تو کیسے ہم اس میں فرق کر پاتے؟ یضربا ہے وہ بھی ایسی رہتا، یعنی اگر اس کو ہم کہیں تثنیہ کا جو تھا، اسی طرح جو حاضر کا صیغہ رہتا اس میں ہم کیسے فرق کر پاتے؟ یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے، جمع حاضر کا صیغہ ہے، یا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، تو اس میں جو ہے حالت نسبی جری میں بھی فرق کرنا مشکل ہو جاتا، اور ضمیر درمیان میں ضمیر آ گئی تھی، تو اب جب درمیان میں ضمیر آ گئی تو فعل کا آخر ضمیر فاعل سے متصل ہو گیا، فعل کا آخر ضمیر فاعل سے متصل ہو گیا، اور وسط کلمہ کے درجے میں ہو گیا، اور وسط کلمہ کے درجے میں ہو گیا، اور علامت رفع کے طور پر نون کو داخل کر دیا گیا، کیونکہ علامت کہاں نظر آئے گی؟ لاسٹ میں نظر آئے گی، تو علامت رفع کے طور پر جو ہے نون کو داخل کیا گیا۔ یضربونا میں، یضربانے میں الف نون داخل کیا گیا، تضربینا میں نون داخل کیا گیا، ورنہ اگر ہم اسی طرح چھوڑ دیتے تو عام طور پر یہ حالت نسبی جری میں پہچاننا مشکل ہو جاتی یہ ساری چیزیں۔ تو اب یہاں پر کیونکہ اس کے ساتھ یہ ضمیر ملنے کی وجہ سے، شدت اتصال کی وجہ سے وسط کلمہ کے درجے میں آ گیا، مل گئی، اس کی وجہ سے وسط کلمہ کے درجے میں آیا، تو کلمے کا آخری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو اس کلمے کا آخری جو دینے کے لیے ہم نے نون لا دیے، اور یہ رفع کی علامت ہوگی، یہ رفع کی علامت ہوگی جو اس بات پر تقاضا کرے گی، یہ بتائے گی کہ رفع کی علامت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لما ادخلا فی آخر المستقبل نون، مستقبل کے آخر میں نون کیوں داخل کیا گیا؟
تو کہا گیا قلنا علامتاً للرفع، رفع کی علامت کے طور پر، کیونکہ یہ جو ہے اعراب کے اخوات میں سے سب سے پہلا ہے، اور کیونکہ یہ فاعل کی علامت ہوا کرتا ہے، اور پھر اسے جو ہوتا ہے حالت جزم میں حذف کر دیا جاتا ہے، صحیح ہے نہیں، حالت جزم میں حذف کر دیا جاتا ہے، حالت نصب میں بھی کیا ہے، حالت نصب میں بھی حذف کر دیا جاتا ہے۔ لأن آخر الفعلی سارا باتصال ضمیر الفاعلی، کیونکہ فعل کا آخر فاعل کی ضمیر کے متصل ہونے کی وجہ سے، فعل کا آخر کیا تھا، یضربو تھا، اس کے آخر میں واو بڑھائے، یہ اب اس کیا ہو گیا، اس کے آخر میں الف بڑھائے، اس کے آخر میں اسی طرح تضریبی میں یا بڑھائے، تو فعل کے آخر میں پہلے میں الف بڑھا، دوسرے میں واو بڑھا، تیسرے میں یا بڑھی، تو فعل کے آخر میں ضمیر فاعل کے متصل ہونے کی وجہ سے بمنزلۃ وسط الکلمہ، گویا کہ وہ وسط کلمہ کی منزل میں ہو گیا تھا۔ جب وسط درمیانی کلمے کے منزل میں ہو گیا تو درمیانی کلمے پہ اعراب جاری نہیں ہوتا ہے، درمیانی کلمے پہ اعراب جاری نہیں ہوتا ہے، کلمے کا محل اعراب کہاں ہوتا ہے، آخری حرف ہوتا ہے، تو اب اس وجہ سے نون بڑھا دیا گیا تاکہ علامت رفع نظر آئے، یہ علامت نصب نظر آئے، صحیح ہے نا، نون بڑھا دیا گا علامت رفع کے طور پر، محل اعراب کے، سمجھ آ گیا، درمیانی کلمے کی طرح ہو گیا، تو اب اس پر اعراب ظاہر نہیں ہو سکتا تھا، تو اس لیے جو ہے علامت رفع کے طور پر اس کے آخر میں نون بڑھا دیا گیا، ان حروف کے بعد نون بڑھا دیا گیا حالت رفع میں، رفع کی علامت کے طور پر۔ حالت رفع میں کیا حالت رفع کی آتی ہے، واو ما قبل مضموم نون مفتوح، یہ ہوتی ہے نا، رفع کی علامت ہوتی ہے، اس اعتبار سے یہاں پر یہ نون بڑھا دیا گیا۔ اچھا مان لیجئے تضریبی ہے، اب ہم یا یضربہ ہیں، اگر نون نہیں بڑھاتے تو آپ کیسے کہتے یہ حالت رفیع ہے، نصبی اور جری ہے، حالت نصبی تو سمجھ میں آتا، نون گر گیا ہوگا، نون ہے ہی نہیں تو پھر نصبی سمجھ میں آتا، لیکن اگر نون ہی نہیں رہتا تو رفیع کیسے سمجھتے، رفیع تو جب ہی سمجھ سکتے تھے چلیں لن لگ گیا تو ہی سمجھ آ گیا، لیکن اب نصبی کے علاوہ بھی ایسی رہتا نا، پھر وہ نصبی نہیں ہو رہتی تب بھی یضربہ ہی رہتا، لن لگتا تب بھی یضربہ ہی رہتا، تو آپ کیسے سمجھتے یہ نصبی حالت میں ہے کہ یہ رفعی حالت میں، اس لیے آخر میں نون بڑھا دیا گیا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ رفع کی حالت ہے۔ تضریبی میں کیسے سمجھتے، یا لگی رہتی تو یا سے کیسے سمجھتے کہ یہ حالت رفیع میں ہے، نون لگا رہے گا تو سمجھ میں آ گا حالت رفیع میں، اور گر جائے گا نون تو سمجھ میں آ گیا نہیں، قریب ہوا کہ نہیں۔ فعل کا آخر جو ہے فاعل کی ضمیر کے متصل ہونے کی وجہ سے درمیانی کلمے میں ہو گیا تھا، تو اس کے آخر میں نون بڑھا دیا گیا رفع کی علامت کے طور پر۔ اب کہہ رہے ہیں الا نون یضربنا وہو علامت التانیث، مگر یضربنا کا نون جو ہے وہ تانیث کی علامت ہے۔ اچھا دوسری بات یہ سمجھیں، جو رفع کی جو علامت ہوتی ہے نا وہ گر جاتی ہے حالت نصبی و جری میں، اور جو علامت تانیث رہتی ہے نا وہ گرتی نہیں ہے، جو علامت رہتی ہے وہ گرتی نہیں ہے، اسی لیے جو ہے لن جو ہے داخل کریں یا لم داخل کریں یضربنا یا تضربنا میں وہ گرتا نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے رفع کی علامت نہیں ہے بلکہ کس کی ہے، تانیث کی علامت ہے، تو دونوں میں فرق ہے، جو رفع کی علامت ہوتی ہے وہ حالت نصبی جری میں گر جاتی ہے، اور جو تانیث کی علامت رہتی ہے الا نون یضربنا، مگر یضربنا کا نون وہ علامت التانیث، کہ وہ تانیث کی علامت ہے، جیسے کہ فعلنا میں نون کیا تھا، تانیث کی علامت آئی تھی، یضربنا میں بھی تانیث ہے۔ اچھا اگر یہ تانیث کی علامت اگر اس کو اسی وجہ سے دو تا جمع نہیں ہوتی ہیں، ومن ثم لا يقال بالتا، اسی وجہ سے تا کے ساتھ نہیں کہا جاتا، حتی لا یجتمع علامت التانیث، تاکہ تانیث کی دو علامتیں جمع نہ ہو جائیں۔ یضربنا کو آپ تضربنا نہیں کہہ سکتے، ضربنا کو تضربنا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ تا کو ایک علامت بنائیں گے اور نون کو ایک علامت، کہہ رہے ہیں کہ اگر ماضی میں آپ تضربنا کہتے، ماضی میں آپ تضربنا کہتے تو کیا ہوتا، تا کے ساتھ
تو ایسی صورت میں تانیث کی دو علامتیں جمع ہو جاتی، ایک تو تا ہوتی اور دوسرا نون، اور ایک کلمے میں تانیث کی دو علامتیں جمع نہیں ہوتی۔ اسی طرح مضارع میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تضربنا۔ مضارع میں اگر برخلاف جمع مؤنث مضارع میں، برخلاف جمع مؤنث مضارع میں، کیونکہ تضربنا میں یہاں پر دو تانیث کا، ایک تا جو ہے علامت خطاب ہے اور علامت تانیث نہیں ہے وہ، تو اس سے اعتراض وارد نہیں ہوگا آپ کا تضربنا سے۔ کہ آپ یہاں تو بھی دیکھیے اعتراض وارد ہو رہا ہے کہ ضربنا میں تضربنا نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ وہاں تانیث کی دو علامتیں جمع نہ ہوں، تو کہہ رہے ہیں تضربنا میں تو ہیں دو، تضربنا میں ایک نون ہو گیا اور ایک تا ہو گیا، تو مضارع میں کہہ رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ مضارع میں یہ اعتراض وارد نہیں ہوا کیونکہ تا یہاں علامت خطاب ہے، تانیث کی علامت نہیں ہے، تو تانیث کی علامت نہیں ہے تو اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ ضربنا میں اس لیے نہیں جمع کر رہے ہم نے کہ وہاں ضربنا میں نون علامت تانیث، وہ کیا ہے، کیا ہے اس کی علامت تانیث بھی ہے، اور اگر داخل کر دیتے تا تو دو علامت تانیث جمع ہو جاتی، برخلاف مضارع تضربنا کے، کہ تضربنا میں جو تا جو دیکھ رہے ہیں آپ شروع میں وہ علامت تانیث نہیں بلکہ کون ہے، خطاب کی علامت ہے، سمجھ گیا۔ مگر یضربنا کا نون وہ علامت تانیث ہے، یضربنا کا نون وہ علامت تانیث ہے جیسے کہ فعلنا میں، اسی وجہ سے تا کے ساتھ نہیں کہا جائے گا حتیٰ لا یجتمع، تاکہ تانیث کی دو علامتیں جمع نہ ہو جائیں، صحیح ہے نہیں۔ وَلْيَعُوا فِي تَضْرِبِينَ، اب یہاں کہہ رہے ہیں آپ نے یہ کہا کہ یہاں تو دیکھیے تضربینہ میں دو علامتیں جمع ہیں، تا بھی جمع ہے اور یا بھی جمع ہے، کیا ہے، آپ نے کہا کہ یہی ہوتی ہے جمع، یہاں تو دیکھیے تضربینہ میں تا بھی ہے اور یا بھی ہے، تو ہم کہیں گے وَلْيَعُوا تَضْرِبِينَ ضمیر الفاعل، یا جو ہے تضربینہ میں ضمیر فاعل ہے، ذا جو ہے فاعل کی ضمیر ہے، پیچھے بیان کیا نا، علامت خطاب نہیں ہے، صحیح ہے نہیں، علامت خطاب تو کون سی ہے، تا ہے، تو یا جو ہے تضربینہ میں یہ فاعل کی ضمیر ہے، تو اب یہ علامت خطاب نہیں ہوگی، تو دو جمع ہونا لازم بھی نہیں آئے گا، دو جمع ہونا لازم بھی نہیں آئے گا۔ یا جو ہے تضربینہ میں یہ فاعل کی ضمیر ہے جیسے کہ گزرا، اگر ہم یا کو مانتے کیا خطاب کی علامت تو کہتے آپ کے دو تانیث کی علامتیں جمع ہو گئی، جیسا کہ ہم نے، جیسے آپ نے کہا تضربنا میں آپ کہنا چاہ رہے تھے کہ ایک تا ہو گئی اور ایک نون ہو گیا، تو ہم نے کہا تضربنا میں بھی ایسا نہیں ہے، کیونکہ تضربنا میں نون جو ہے علامت تانیث ہے اور تا جو ہے علامت، ضربنا میں کیوں نہیں کہا گیا، ضربنا میں اگر تضربنا کہتے تو نون تو علامت تانیث بھی ہے اور تا بھی کیا ہو جاتی، علامت تانیث ہو جاتی، تو دو جمع ہونا لازم۔ یا جو ہے تضربینہ میں ضمیر فاعل ہے جیسے کہ گزرا، کہہ رہے ہیں وَإِذَا دَخَلَ لَمْ، کہہ رہے ہیں لم جو ہے یہ ان کی طرح کیسے ہے، لم کیسے ان کی طرح، کہہ رہے ہیں کہ لم جب داخل ہوتا ہے مضارع پر، اچھا ایک بات اور سمجھیں، یہ کہا کہ مضارع مشابہت رکھتا ہے اس میں فاعل سے، اور اس میں فاعل کیا ہوتا ہے، مورب ہوتا ہے، تو مضارع مشابہت رکھنے کی وجہ سے مورب ہے، تو کیا وجہ ہے اس کے 12 حصے کے مورب ہوئے، دو کیوں نہیں بنے، دو مبنی کیوں رہ گئے، کون سے رہ گئے، کیا وجہ ہے کہ اس کے دو سیگے ہی یضربنا تضربنا دو سیگے مبنی رہ گئے، باقی یہ دو سیگے مبنی ہیں، اور حالانکہ اس کے کہا تھا کہ مشابہت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہ مورب ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ مشابہت کی جو ہم نے وجہ بتائی تھی کہ مشابہت ہونی چاہیے، ان میں سے ایک چیز تھی کہ عدد حروف تعداد حروف حرکات و سکنات میں مشابہت ہو، اور یہاں دیکھیں حرف تعداد حروف میں مشابہت نہیں ہے، تعداد حروف میں کہاں، ادھر 4 ہیں، ادھر 5 ہیں، اور ادھر را آخر میں ضمہ ہے اور ادھر لاسٹ میں ساکن ہے، صحیح ہے نہیں، ادھر اس لیے جو ہے حرکات و سکنات میں مشابہت نہیں ہوئی ان دونوں میں، اس اعتبار سے کیا ہوئی ہے، مبنی ہو، مشابہت نہیں پائی گئی، تو اس اعتبار سے ان کو کیا کہا گیا، مبنی کہا گیا۔ ہاں ہاں، دو میں مشابہت نہیں پائی جا رہی، اس لیے کیا ہوئے، وَإِذَا دَخَلَ لَمْ، اور جب لم داخل ہو جائے مضارع پر،
لم اور ان کے درمیان مشابہت کیا ہے کہ جس طرح سے کلمہ شرط جو ہوتا ہے، کلمہ شرط جو ہوتا ہے وہ کلمہ شرط جس طرح سے داخل ہو کر کے اگر وہ چاہے داخل ہو ماضی پر یا مضارع پر، اس کا معنی مستقبل میں چینج کر دیتا ہے، اس کا معنی مستقبل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح مشابہت ہے معنی کو تبدیل کرنے میں، ان داخل ہو چاہے ماضی پر یا مضارع پر، اس کا معنی مستقبل میں لے جاتا ہے، اور کلمہ لم داخل ہو مضارع پر تو اس کا معنی ماضی میں لے جاتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ تو مشابہت ہے معنی کو تبدیل کرنے میں۔ وَإِذَا دَخَلَ لَمْ، اور جب لم داخل ہو، لم وَإِذَا دَخَلَ لَمْ، اور جب لم داخل ہو يَنْتَقِلُ مَعْنَاهُ إِلَى الْمَاضِي، تو مضارع کا معنی ماضی نے تبدیل کر دیتا ہے، لِأَنَّهَا مُشَابَهَةٌ بِكَلْمَةِ الشَّرْطِ، اس لیے کہ لم یہ کلمہ شرط ان کے مشابہ ہے، اور ان جب داخل ہو ماضی پر یا مضارع پر تو اس کا معنی مستقبل میں کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح لم جو ہے اس کے معنی کو بدل دیتا ہے ماضی میں، تو مشابہت کیا ہوئی؟ معنی کو تبدیل کرنے میں، وہ ماضی میں لے جاتا ہے، یہ ماضی میں لے جاتا ہے، وہ مستقبل میں لے جاتا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ تو یہ سبق ہو گیا مستقبل کا بیان۔